سے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چار مصرے جو ابھی پڑھے مسلم صاحب آپ پیش کریں. دل سے شہزی جا پہ تھا دل سے تصدو شہزی جا پہ تھا پروانہ چرا اسد اللہ پہ تھا پروانہ چراغ اسد اللہ پہ تھا. آیا جو فدا ہونے کو کہتے تھے حسین, آیا جو فدا ہونے کو کہتے تھے حسین, روکی تھی میری راہ مگر راہ پہ تھا. سبحان اللہ دل سے تصدو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو نے, حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو نے, اجل کے ہاتھ سے چھینی ہے زندگی تو نے, اجل کے ہاتھ سے چھینی ہے زندگی تو نے, خلوص سے سجدہ پہ تیرے خدا کو پیار آیا, خلوص سے سجدہ پہ تیرے خدا کو پیار آیا, ادا کچھ ایسے کیا فرض بندگی تو نے, حسین شکل بدل دی
شکل بدل دی ہے موت کی تو نے حسین تو وہ چراغ رسول برحق ہے حسین تو وہ چراغ رسول برحق ہے کہ پوچھ کے دی ہے زمانے کو روشنی تو نے کہ بجھ کے دی ہے زمانے کو روشنی تو نے حسین شکل بدل دی ہے موت کی چھپا ہے راز خدائی کا تیرے سجدے میں چھپا ہے راز خدائی کا تیرے سجدے میں سیکھی ہے بندگی تو نے نبی کی گودوں میں سیکھی ہے بندگی تو نے حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو نے غرور ظلم کی آنکھوں میں آ گئے آنسو غرور ظلم کی آنکھوں میں آ گئے آنسو اڑائی قوت باطل کی وہ ہنسی تو نے اڑائی قوت باطل کی وہ ہنسی حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو نے غرور ٹوٹ گئے تاج و تخت والوں کے غرور ٹوٹ گئے تاج و تخت والوں کے دلوں پہ کی ہے زمانے میں خسروی تو نے دلوں پہ کی ہے زمانے خسروی تو نے حسین شکل بدل دی ہے موت کی تو نے جزاک اللہ
در صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تو چشمہ دے. بارہ جی کا سوال. اللهم صل على محمد وآل محمد. جس دم سنی ماں میں نے صدا ہو، جس دم سنی ماں میں نے صدا ہو، سینے پہ ہاتھ مار کے چلائے رو کر کہا رفیقوں سے دیکھی وفا، فرش حرم نے بچھائی برائے، فرش حرم نے بچھائی برائے، کھینچی جو شین دل بے قرار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، نکلی تڑپ کے فاطمہ زہرا مزار سے، دوڑے ادھر سے رنگ کی طرف سید آئے نجف سے حیدر صفدر بچشم آواز دی نبی نے کہ حر کو لیے جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا، جس وقت پہنچے شاہ تو وہ توڑتا، سر کاٹنے کی فکر میں جو تھے وہ مہمان سے اپنے دور کے حضرت لپٹ گئے، مہمان سے اپنے دور کے حضرت لپٹ گئے، زانوں پہ رکھ لیا سر حرور یہ کہا بھائی حسین آیا ہے آغوش میں، آنکھیں قدم پہ مر کے یہ بولا وہ مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، مولا ہزار جان سے میں آپ پر فدا، جن کے لیے زمین پہ ملک سر جھکاتے ہیں، وہ لوگ خلد سے میرے لینے کو آتے ہیں، جس دم سنی ماں میں نے صدا ہو، جس دم سنی ماں میں نے صدا ہو، زانوں پہ سر ہے آپ کے یا شاہ محبوب کبریا ہے ادھر شیر ادھر ہے کون یہ معظمہ پہلو میں شاہ نے کہا کہ روتی ہے اماں شاہ نے کہا کہ روتی
حسین کے ماتم کے ساتھ ہے ماتم تیرا حسین ماتم کے ساتھ یہ سن کے غیر ہو گیا اس دم جلی کہا قانوے شاہدی پہ کیا ہو خیمے کے در پہ لاش کو لایا علی صحابیوں نے کھول دیے اپنے سر کے بعد سب بیویوں نے کھول دیے اپنے سر کے بعد زینب یوں روئی شے کے فدائی کے واسطے جیسے بہن تڑپتی ہے بھائی کے واسطے جس دم سنی امام نے صدائے جس دم اور دیگر بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه ويكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
ومما یوقدون علیہ النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل صلوات عزیزان محترم، گفتگو یہاں تک پہنچی کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، مصور ہے، اور جہاں پر گفتگو کو چھوڑا اس حوالے سے ایک محترم نے سوال پوچھا کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاضر و ناظر کہا جا سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے؟ آپ نے صرف پہچاننے کی بات کی۔ جہاں تک حاضر و ناظر کی بات ہے عزیزان محترم، دنیا عہد کرتے ہوئے، حلف اٹھاتے ہوئے اور قسم کھاتے ہوئے کہتی تو یہی ہے، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہہ رہا ہوں، یہ سوچ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ لیکن عزیزان گرامی، پروردگار عالم کے 99 اسماء حسنی میں مجھے لفظ حاضر تو دکھاؤ۔ میں نے ظاہر نہیں کہا، حاضر کہا ہے۔ اور پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پورے قرآن میں ذات واجب نے حاضر کا لفظ بندوں کے لیے استعمال کیا۔ سورہ کہف وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، لوگ جب پہنچیں گے اس کے دربار میں تو جو کچھ کر چکے ہوں گے ان اعمال کو حاضر پائیں گے۔ جس لفظ کو پروردگار عالم نے خود اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، تم یہ لفظ اس کی ذات پر فٹ کیوں کرتے ہو؟ تو بندوں کا لفظ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاضری ایک مقام پر حاضر کر دیتی ہے، دوسرے مقام پر غیر حاضر کر دیتی ہے۔ محمد وآل محمد اور عزیزان محترم، میں نے کہا اللہ کو پہچانو، یہ نہیں کہا اللہ سے نہ مانگو۔ اللہ سے نہ مانگو گے تو کس سے مانگو گے؟ یہی تو تعلیم ہے جو پہلے روز ہم کو دی گئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی صرف خدا قدوس کی، اور طلب بھی صرف خدا بزرگ و برتر سے، صرف اسی سے طلب، صرف اسی کی عبادت۔ مانگو ضرور، نہ ملے تو شکایت نہ کرو، مل جائے تو اپنا حق نہ سمجھو، اس کا فضل و کرم سمجھو، اس کا فضل و کرم سمجھو۔ اس لیے بڑی مذمت کی گئی اس امر کی کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، بھکاری نہ بنو۔ ہاں، نماز وہی نماز ہے جس کے آخر میں بھکاری کی طرح اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھ جائے۔ دوسروں سے نہ مانگنا، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، بس ایک اجازت دی، یا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یا جائز ہے کہ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ سن رہے ہو؟ اسلام نے مذمت کی
کہ غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. ہاں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو یا اپنے باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو. پروردگار جس عمل کو دوسروں کے لیے قابل مذمت قرار دیا باپ کے لیے جائز کیوں قرار دے دیا؟ آواز قدرت آئی. تو جانتا نہیں باپ اس کی صفت ربوبیت کا مظہر ہے. بھئی وہ خالق ہے, یہ ذریعہ ولادت ہے, ذریعہ خلقت ہے, وہ رحیم ہے اور یہ اولاد پر شفیق ہے. یہی ہے نا, ایک صفت کی بنا پر اجازت مل گئی کہ ہاتھ پھیلا لو. عزیزان محترم, جس میں پروردگار کی ایک صفت آئی, قدرت نے اجازت دی ہاتھ پھیلا لو, جس میں پروردگار کی تمام صفات آ گئی ہو. لیکن ٹھہرو, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتے ہو. اللہ کے سامنے اور باپ کے سامنے. اب اگر ہاتھ وہ ہو, کل کی گفتگو ذہن میں نا, اینما تولو فثم وجہ اللہ, وہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہوگا؟ ید اللہ. اللہ کا ہاتھ نا, علی کا ہاتھ ید اللہ. علی کے والد ہے ابو طالب. اجازت ہے یا میرے سامنے ہاتھ پھیلانا یا ابو طالب کے سامنے ہاتھ پھیلانا؟ تو ید اللہ وہ جس کے سامنے دنیا ہاتھ پھیلائے, ابو طالب وہ جس کے سامنے ید اللہ ہاتھ پھیلائے. محمد علی محمد بلندر صلوات. اب آپ آمادہ ہوئے, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. خلق, رزق, علم, ارادہ, یہ تمام کی تمام کیا ہیں؟ صفات. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پہلا خطبہ. توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی ذات سے صفات کی نفی کی جائے. جو معرفت تم پر واجب ہے وہ صفات کی نہیں, ذات کی ہے. اس کی ذات کیا ہے؟